صدر محترم وہ تو 15 نکاتی پروگرام کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. میں انہی پروگرام میں سے جو میں نے پڑھا اور جو میں نے سمجھا ہے اس پر بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز امت کو جس کام پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اس کے اپنے نفس کا تزکیہ ہے اصل میں. کیوں؟ قرآن مجید نے واضح طور پہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ان کے نفوس کی تبدیلی نہیں ہوگی حالات کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اور نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس میں اٹھنے والے اللہ کی نافرمانی کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے نفس میں اٹھنے والی اللہ کی فرما برداری اور ملک و ملت کی خدمات کو پروان چڑھاتا رہے. اس کا نام ہے تزکیہ نفس. یہ ایک کام ہمیں اپنی صلاحیت اور اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، تعمیر ملت. ملت کو، امت کو اٹھانا. امت کو اٹھانے کے سلسلے میں دیکھیے بنی اسرائیل بڑی زوال کا جب شکار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت، میں نے شروع میں جو آیتیں پڑھی اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، اس میں جو آیت میں پڑھنا چاہ رہا تھا اس کا ترجمہ دوسری آیت کا. بنی اسرائیل نہایت زوال کی حالت سے گزر رہی تھی امت. اس وقت قرآن مجید نے ان کو ایک ایکشن پلان دیا ہے، ان کے لیے ایک لاہی عمل دیا ہے. وہ ہے اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. لوگوں اپنے گھروں کو مرکز توجہ بناؤ. میں نے یہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا اسی جگہ پہ، اس وقت کہا تھا، ہمارے استاذ ایک بات بتاتے تھے، وائر مستی بشر، وائر مستی بشر سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر. دنیا میں کہاں کیا چل رہا ہے ضرور اس کی خبر رکھنی چاہیے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر مسجد نبوی پر کچی چھت کے نیچے بیٹھ کر وقت کے سپر پاور روم اور فارس میں کیا چل رہا ہے، ان کی سائیکولوجی کیا ہے، اور ان کی سائیکولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی لیٹرز اور دعوتی خطوط لکھے. تو خبر تو رکھنی چاہیے، لیکن عالم کی خبر ہمیں اپنے گھر کی خبر سے اگر بے خبر بنا دے تو ایسی خبر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھروں کو مرکز توجہ بنانا چاہیے. ہمارے بچوں کی ایمانی سطح کیا ہے، ہمارے بچیوں کی شرم و حیا کی سطح کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی دین پر اعتماد کی کیا سطح ہے، یہ ہر باپ کا، ہر ماں کا، ہر بڑے بھائی کا، ہر دادا، ہر نانا، ہر بڑے گھر کے فرد کی انفرادی اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داری ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے ذریعے سے. ایک تو یہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. مفسرین نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. موجودہ دور میں اقیموا الصلاۃ، گھروں کی اصلاح کے ساتھ اقامت صلاۃ کو کیوں جوائن کیا ہوا ہے، کیوں جوڑا اس کو؟ ابھی مفتی عبد المہیمن صاحب بتا رہے تھے. دوسرا کام جو تعمیر ملت کے سلسلے میں کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہمیں امت مسلمہ میں بنیادی کام اب ہمیں جو کرنا ہے، مسجدوں کو امت کی رہبری کا مرکز بنانا ہے. اصل میں کیوں ہماری مسجدوں میں کوچنگ کلاسز کیوں نہیں چل سکتی ہے، ہماری مسجدوں میں کاؤنسلنگ سینٹرز کیوں نہیں چل سکتے ہیں، ہماری مسجدوں میں مائکرو فائنانس کے حلال طریقوں پر بلا سودی قرضوں کا انتظام مسجد سے کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا نوجوانوں کی صحیح کاؤنسلنگ کا نظام مسجدوں سے کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کام کر کے بتایا.
میں ساری مسجدوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو مسجدیں ایسا انفراسٹرکچر رکھتی ہیں جہاں پر ان میں کے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں، یہاں قوم و ملت کے دانشوران علماء کرام موجود ہیں، میں دست بستہ ان سے درخواست اور گزارش اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو امت اور اس سے آگے بڑھ کر انسانیت کی رہبری کا مرکز بنائیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 سال کا یہ پروگرام بتا رہے ہیں، 2 سال میں آپ نمایاں تبدیلی دیکھیں گے ہم لوگ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ دوسری چیز ہم کیا کریں مسجدوں کے، ہوتا یہ ہے کہ ہم لمبی لسٹ بناتے ہیں، اس میں کہ 2 کام بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میں 3 کام کی لسٹ دے رہا ہوں مسجدوں کے سلسلے میں۔ نمبر 1، تعلیم اور جاب کے سلسلے میں وہاں پر انتظام کیا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے۔ نمبر 2، گھریلو مسائل، میاں بیوی کے مسائل، باپ بیٹے کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل۔ یہاں ہم پولیس کمشنر آفس سے لگ کر کے کھڑے ہیں، میں خود بنفس نفیس کئی مسائل میں وہاں پہ موجود تھا۔ وہ معاملہ مسلم خاتون کا ہے، مسلم بھائی کا ہے، اور ان کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں غیر مسلم پولیس کے اہلکار۔ کیا ہے ہماری مسجدیں کیا ہو گئی؟ ہم گویا کہ صلاحیت سے کم ہو گئے، ہمارے پاس انتظام نہیں، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس رہنما کتاب نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیملی میٹرز کو، گھریلو مسائل کو حل نہیں کیا ہے؟ ضرور کیا ہے، بس ضرورت سی اس کی ہے کہ اس کو ہم اپڈیٹ کر کے اپنے کاموں میں لگائیں گھریلو۔ تیسری چیز، ہاسپٹلس کے سلسلے میں یہ ڈیلیوری کے مسائل ہوتے ہیں، آپریشنز کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے ہمارے احباب میڈیکل فیلڈ سے بھی تعلق رکھنے والے احباب ہیں، بہت سارا ہمارا پیسہ، بہت ساری ہماری سرمایہ وہاں پر اگر ضائع نہ کہوں تو بے ضرورت تو بہرحال ضرور جا رہا ہے وہاں پہ، اس کے لیے سلسلے میں یہ کام ہونا چاہیے۔ بہرکیف یہ کچھ چیزیں تھیں، اور 3 چیزیں جو میں نے کہا، نفس کا تزکیہ، امت کی تعمیر کے لیے کیا کام کرنا ہے وہ ایک بتا دیا، گھر اور مسجد۔ تیسری اور آخری چیز کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے اللہ نے ہمیں اس ملک میں منصوبے کے تحت میں اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس سرزمین پر پیدا کیا ہے۔ اور میں آپ کو حوالے کر کے جا رہا ہوں وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمائی، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو چیز آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر اگلا جملہ آپ سنیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز جو آپ کے پاس پہنچی ہے قرآن کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں، اگر آپ نے وہ بندوں تک نہیں پہنچایا، آپ سن لیجئے آپ نے رسول بنانے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا هل بلغت، 1.25 لاکھ کی مجمع میں آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کیا میں نے تم کو پورا دین سکھایا؟ ہم میں کا کوئی بندہ ہے جو اپنے گھر میں یہ سوال کر سکے کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا پورا؟ بیوی کہے گی نہیں، بچے کہیں گے نہیں، والدین کہیں گے نہیں۔ کیا کام ہوگا اللہ کے نبی کا 1.25 لاکھ انسانوں کے سمندر کے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، زمین کے سینے پر اللہ کے رسول سوال کرے الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے اس بھیجے ہوئے پیغام کو آپ تک پہنچایا؟ اللہ اکبر، وہ پورے 1.25 لاکھ کے ٹھاٹے مارتے سمندر نے انسانوں کے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا بلا قد بلغت ونصحت وادیت، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دی بات ہم تک۔ کیا ہندوستان کے مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ملک میں یہ اعلان کریں الا هل بلغت، کیا ہم نے آپ تک اللہ کا دین پہنچایا؟ کیا کوئی گلی کا ایک نوجوان اس بات کو گلی میں ٹھہر کر یہ چوراہے پہ بات کہہ سکتا ہے کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا دین پہنچایا؟ اگر کہا بھی، اگر سوال کیا بھی تو جواب کیا ہے؟ تو تیسرا کام ہے اللہ کے دین کو اللہ تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اللہ، اور آخری بات، اگر اس دین کے پہنچانے میں
کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کوئی سازش تمہارا راستہ روکے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، آسمان کا رب تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی حفظ و امان میں آنا چاہتے ہیں، ملک و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف ہم کو اپنی شروعات اپنے نفس کے تزکیے سے، اپنے گھر کے افراد سے، مسجدوں کو مرکز ہمدرد اور مرکز انسانیت بنا کر کے دین کی دعوت ملک کے چپے اور فرد تک پہنچانے کے لیے اگر کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں امت کی، انسانیت کی قیادت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔